علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آپ کے سامنے سماعت کا احوال سپریم کورٹ سے رکھا تھا جو مخصوص نشستوں کے کیس میں جاری ہے۔ کل سلمان اکرم راجہ صاحب اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، لیکن ایک بات اس سماعت کے دوران بہت شدت سے محسوس ہوئی، اور وہ بات یہ تھی کہ عموماً وکیل کا کام ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں دلائل دے، وہ بات کرے، وہ گفتگو کرے، وہ آرگومنٹس کرے، مگر کل حسب معمول ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی صاحب نے کسی وکیل کو نہیں بولنے دیا۔ بار بار وہ ایک سوال کا جواب ابھی وکیل دے رہے ہوتے تھے کہ ان کے اوپر دوسرا سوال پٹ کر دیا جاتا، پھر اسی طرح سے تیسرا سوال پٹ کر دیا جاتا، کوئی اور جسٹس صاحب سوال کر لیتا، پھر تیسرا کرتا، پھر چوتھا کرتا۔ اب یہ 13 ججز مسلسل سوال کریں اور ایک وکیل ان تمام کو جواب دے، تو اس لیے وہ اپنے کیس سے ہٹ جاتے تھے، ان کے جواب میں مصروف ہو جاتے تھے، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ کیس کو اس طرح سے بلڈ اپ نہیں کر پائے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب مسلسل اپنا مائنڈ ڈسکلوز کرتے رہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو اس سے بھی واضح ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ 6 ججز ایک طرف واضح ہیں، 5 ججز دوسری طرف واضح ہیں، اور 2 ججز جو ہے وہ ان کا فیصلہ کن کردار ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کیس کسی بھی طرف ٹرن ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ تحریک انصاف کو بھی ہو سکتا ہے اور تحریک انصاف کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے، اور اگر یہ تحریک انصاف کے اگینسٹ گیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملی، کیونکہ اس کے بعد 2/3 اکثریت حکومت کے پاس آ جائے گی، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اور ایک آدھ اور بھی ایکسٹینشن ہے جو دینی ہے، تو اگر یہ قاضی صاحب نے ایکسٹینشن لے لی تو پھر انہیں رہتی دنیا تک لوگ ایک منصف چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھیں گے۔ اب سپریم کورٹ میں مخدوم علی خان کے دلائل جاری ہے، اور اب ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے قاضی صاحب نے تحریک انصاف کے وکیل فیصل صدیقی اور سلمان اکرم راجہ سے چبھتے ہوئے ٹف ٹائم ان کو دیا، بار بار سوالات کر کے، اب دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ مخدوم علی خان کے ساتھ بھی کرتے ہیں چیف صاحب یا نہیں، اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ یہ کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے، وہاں سے بھی یہ صورتحال واضح ہوگی۔ آج کی صورتحال اور سماعت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے پی ٹی آئی کا کیس ہی نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کے کیس میں پی ٹی آئی کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کرتے، سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا ان معاملات میں کیوں الجھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل بینچ مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے، جبکہ سماعت کو براہ راست سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ سماعت کے آغاز پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دریافت کیا کہ عدالت نے کچھ سوالات پوچھے، ابھی دلائل دوں یا جواب الجواب میں اس کا جواب دوں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چھوٹے دلائل ہیں تو ابھی دے دیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی میں چیئرمین حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل سے وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا نشان نہ ملنے پر چیئرمین نے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان میں بھی اقلیتوں کو ممبرشپ نہیں دی جاتی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے ہوا میں بات کی، ایسے بیان نہیں دے سکتے، آپ دستاویزات دیں۔ فیصل صدیقی نے بتایا کہ میں دستاویزات بھی دوں گا، الیکشن کمیشن بھی کنفرم کر دے گا۔
اس پر چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا تھا؟ وکیل نے جواب دیا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے حامد رضا کو روکا جا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے زبردستی آزاد امیدوار کا نشان الاٹ کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فیصل صدیقی صاحب، اگر آپ نے کاغذات فائل کیے ہوتے تو سوالات نہیں پوچھنے پڑتے، کاغذات کے بغیر آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ الیکشن کمیشن سے مانگا گیا تھا۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا کے کاغذات نامزدگی کی عدالت میں پیش کر دیے۔ چیف جسٹس نے ہدایت دی کہ حامد رضا کے کاغذات نامزدگی کی کاپیاں کروا کر تمام ججز کو دی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ الیکشن پروگرام الیکشن ایکٹ کے تحت جاری کیا گیا۔ یہ ان کے وکیل ہیں جن لوگوں کو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دے کر قومی اسمبلی میں لایا گیا، یعنی یہ زیادہ تر نون لیگ کے لوگ ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں اور کچھ فضل الرحمان کے ہیں، تو ان تمام کی وکالت مخدوم علی خان کر رہے تھے۔ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں سے قبل جمع کروانا ضروری تھا۔ تاریخ میں توسیع بھی کی گئی۔ 24 دسمبر تک مخصوص نشستوں کی لسٹ کی تاریخ جاری کی گئی۔ الیکشن کمیشن کنفرم کرے گا۔ سنی اتحاد نے مخصوص نشستوں سے متعلق لسٹ جمع نہیں کروائی۔ جسٹس منیب اختر نے دریافت کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں حامد رضا نے سنی اتحاد کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ اس پر سنی اتحاد کے وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ حامد رضا کو ٹاور کا نشان دیا گیا، سنی اتحاد کا نشان گھوڑا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے مزید پوچھا کہ حامد رضا کو گھوڑے کا نشان کیوں نہیں ملا؟ وکیل نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے زبردستی ٹاور کا نشان حامد رضا کو دیا، یعنی الیکشن کمیشن نے زبردستی جان بوجھ کر ان لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کیا تاکہ یہ سیٹیں کلیم نہ کر سکیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے فیصل صدیقی سے مکالمہ کیا کہ آپ دستاویزات کیوں جمع نہیں کروا رہے؟ ہم سوال ہی نہیں پوچھتے آپ سے، پھر ایسے نہیں چلے گا۔ بعد ازاں جسٹس منصور علی شاہ نے دریافت کیا کہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت تسلیم کرنے کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوا؟ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے وکیل نے بتایا کہ اس سوال کا جواب الیکشن کمیشن بہتر دے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم امتناع دیا تو اضافی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی رکنیت معطل ہو گئی۔ انتخابات سے پہلے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروانے والے ہی بعد میں دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حیران کن بات ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی نے پشاور ہائی کورٹ کی بات ہی نہیں کی، دونوں وکلاء نے صرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کی۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالت کے سامنے سوال آرٹیکل 51 کی تشریح کا ہے۔ الیکشن ایکٹ سیکشن 206 کے مطابق سیاسی جماعتوں کو شفاف طریقہ کار سے نشستوں کے لیے لسٹ دینی ہوتی ہے۔ سنی اتحاد کی طرف سے کسی امیدوار نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے خواتین کی لسٹ موجود نہیں اور جمع نہیں کروائی گئی۔ جمع کروائی گئی لسٹ تبدیل نہیں ہوئی۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ لسٹ تبدیل نہیں ہوئی۔ اچھا جی، آگے اس میں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کنفرم کر دے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ یہاں سے آپ قاضی صاحب کا انصاف دیکھیں کہ وہ کہاں کی بات کہاں جا کر ملاتے ہیں۔ 22 جون کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست پر سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا، جس میں موقف اپنایا تھا کہ ISIC یعنی سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے، اس لیے وہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں ہے۔ 4 جون کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتی، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔
जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर बहुत खूब कहा। उनका कहना था कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। अब देखते हैं कि आज उम्मीद है कि इस केस का फ़ैसला आज मुतवक्के है और उसके बाद ये जो है सामने आ जाएगा कि क्या होता है इसमें, और इसमें जो है फ़ैसला किस तरफ जाता है। वैसे अगर आप देखें उसूली तौर पर तो ये दिमाग, अक्ल, इंसान की सोच ये नहीं मानती कि जिस जमात को अवाम ने अक्सरियत दी उसके हक को छीन कर दूसरी जमातों को दिया जाए। अब आपके सामने रखते हैं कि MPO कानून के तहत पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को इस MPO यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत इनको गिरफ्तार कर रखा है। 30 दिन के लिए ये होता है और ये उसे एक्सटेंड करते जाते हैं बार बार। ये इन्होंने पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में ये अपना जवाब जमा करवाया है। अब इसमें आप सुनेंगे ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं, ऐसे आदाद व शुमार हैं जो मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, मगर पंजाब हुकूमत ये फस्तायत बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने MPO कानून के तहत गिरफ्तार अफराद की तफसीलात के हुसूल की दरख्वास्त पर 28 जून को एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब की तरफ से रिपोर्ट दाखिल करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई वाक़े पर 4700 अफराद को पकड़ा, यानी 4700 से ज़ायद अफराद को पकड़ा गया। 30 जुलाई 2017 को MPO ऑर्डर जारी करने का डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दिया गया। 3000, ये भी 30 जुलाई 2017 भी नून लीगी दौर था ये, उस वक्त ये इन्होंने ऑर्डर जारी करने का MPO ऑर्डर का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दिया था। अब वो कह रहे हैं कि 3532 नज़रबंदी के अहकामात 9 डिवीजन्स में जारी किए गए। 9 डिवीज़न में 3532 अहकामात जारी किए गए। गिरफ्तार अफराद में 3511 अफराद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि बाकी 1100 से ज़ायद अफराद किधर हैं। ये फ़र्क आपकी अपनी रिपोर्ट में सामने आया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने रिपोर्ट से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि MPO कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी से मज़ीद 4 अफराद की नज़रबंदी ऑर्डर जारी करके गिरफ्तार कर लिया गया। PTI की हुकूमत ख़त्म होने के बाद MPO के तहत शहरियों को हिरासत में लिया गया। MPO के तहत हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद के बारे में कोई मालूमात नहीं। आप खुद देख लें, अंदाज़ा कर लें कि जो पंजाब हुकूमत 4700 की बात कर रही है ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी सच पहले भी नहीं बोला और इस रिपोर्ट में भी ये यकीनन झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। अब इनकी तादाद इनसे कहीं ज़्यादा होगी, तो इसलिए दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा तादाद है, ये सही मालूमात नहीं दे रहे। अदालत MPO के तहत गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। कितने शहरियों को कितने अरसे के लिए MPO कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, वजाहत तलब की जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।